الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات سامعین، قرآن مقدس کی جو آیات میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالی زندگی گزارنے کے دو طریقے بیان فرما رہے ہیں اور دونوں طریقوں پر زندگی گزارنے کا انجام بیان کرتے ہیں. فرمایا اما من طغى، جس نے سرکشی اختیار کی، جس نے ان حدود سے باہر نکل کر زندگی گزاری جو حدود خدائے وحدہ لا شریک نے زندگی گزارنے کے لیے متعین کی ہیں اور جن حدود کی نشاندہی کے لیے خدائے وحدہ لا شریک نے بے شمار بہت سارے انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، جن کا سلسلہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اختتام امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. انبیاء کا کام کیا کہ ان حدود کی نشاندہی کرنا جن حدود کے اندر زندگی گزارنا ہر انسان کا فرض، ہر انسان کا فرض. خدائے وحدہ لا شریک نے ان حدود کے لیے، ان حدود کو بتانے کے لیے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو کتابیں دی اور ان کتابوں کو سمجھانے کے لیے اور حدود کے اندر زندگی گزارنے کے لیے نمونہ پیش کرنے کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. تو فرمایا اما من طغى، جو کوئی ان حدود سے جس نے تجاوز کیا. زندگی گزارنے کے لیے حدود کیا ہیں؟ اللہ نے آنکھ دی، عظیم نعمت ہے اللہ کی، لیکن اللہ نے اس دیکھنے کے لیے بھی حدود متعین کی. انسان کو دیکھنے میں آزاد بہت بڑی نعمت ہے اللہ. یہ اس بندے سے پوچھا جائے جو اس عظیم نعمت سے محروم ہے. اللہ نے کان دیے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، لیکن اللہ نے ان کانوں کے استعمال کے لیے حدود متعین کی. اللہ نے زبان دی، بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے اس زبان کے استعمال کے لیے حدود متعین کی. اللہ نے دل و دماغ دیا، بہت عظیم نعمت ہے اللہ کی، لیکن ان کے استعمال کے لیے اللہ نے حدود متعین. اللہ نے ہاتھ دیے، پیر دیے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، لیکن ان ہاتھوں اور پیروں کے استعمال کے لیے اللہ نے کیا کی؟ حدود متعین کی. اللہ نے ہمیں حلال روزی کے حاصل کرنے کے لیے تجارت، ملازمت اور مختلف کام کرنے کی اجازت دی، لیکن ان کے لیے کیا کی ہے؟ حدود متعین. تو بہرحال کیا فرمایا؟ فَأَمَّا مَن طَغَى، جس نے سرکشی اختیار کی، جس نے حدود سے باہر نکل کر زندگی گزاری. دوسری جگہ فرمایا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی کیا ہے؟ متعین کردہ حدود. دیکھنے کے لیے، بولنے کے لیے، سننے کے لیے، سوچنے کے لیے، نقل و حرکت کے لیے، چلنے کے لیے، کمانے کے لیے، خرچ کرنے کے لیے، خوشی کے لیے، غمی کے لیے، تعلقات کے لیے، دوستی کے لیے، نکاح کے لیے، غرض یہ کہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے اللہ نے کیا متعین کی؟ حدود. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی متعین کردہ کیا ہے؟ حدود. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ،
جس نے اللہ کی متعین کردہ مقرر کردہ حدود سے تجاوز کیا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا۔ اگر ساری انسانیت بلکہ ساری مخلوقات سرکشی پہ متفق ہو جائیں اور سارے کے سارے خدا نخواستہ سرکش بن جائیں اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی ربوبیت میں اور خدا کی خدائی میں کوئی کمی، وہ اس وقت بھی ایسا ہی اللہ تھا جس کے بارے میں فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء، بس اللہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اس وقت بھی وہی اللہ تھا اور آج بھی اور آئندہ بھی۔ اس لیے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کے حدود سے تجاوز کر کے زندگی گزارے گا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، بلکہ فقد ظلم نفسہ، اپنی جان پر اس نے ظلم کیا۔ اما من طغى، جس نے سرکشی اختیار کی، حدود سے تجاوز کر کے زندگی گزاری، اور وآثر الحیات الدنیا، جہاں دنیا اور آخرت کا تقابل ہوا، خدائی حکم اور نفس اور شیطان کے حکموں کے درمیان مقابلہ آرائی ہوئی، دنیا اور آخرت کے نفع کے درمیان تقابل نظر آیا، کیا کیا؟ وآثر الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو کیا دی؟ ترجیح، دنیا کے وقتی نفع کو ترجیح دی، دنیا کی وقتی لذت کو ترجیح دی۔ ابھی فرماتے ہیں حضرت مولانا، آنکھ جب آدمی اٹھا کر دیکھتا ہے نا تو ایک وقتی فانی تھوڑی دیر کی لذت، لیکن اگر اس لذت کی کوئی قربانی دیتا ہے تو خدائی وعدہ خدا شریف کا وعدہ ہے بذریعہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اس فانی وقتی چند سیکنڈ کی لذت کی قربانی دے گا، اللہ اس کو ایسی لذت عطا کرے گا جس کو وہ ہر وقت محفوظ کرے گا، آخرت میں دنیا میں بھی محفوظ کرے گا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جس بندے نے اللہ کے خوف سے اپنی نگاہ کو جھکا لیا، جہاں اس کا نفس اور شیطان تقاضا کس کا کر رہا تھا؟ نگاہ اٹھانے کا، لیکن اس نے اللہ کے خوف سے اس فانی لذت کی کیا دی؟ قربانی۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ اللہ اس کو ایمانی حلاوت عطا کرتا ہے۔ اب اس ایمانی حلاوت کا کیا ہے؟ نماز میں بھی لذت، تلاوت میں لذت، اللہ کا نام لینے میں لذت، اپنے دوستوں سے ملنے میں لذت، دینی مجالس میں لذت، پڑھنے میں لذت، سونے میں لذت، کھانے میں لذت، زندگی کے ہر شعبے میں لذت۔ لیکن جس بندے نے اس مقابلے کے وقت اس وقتی اور فانی لذت کو کیا دی؟ ترجیح، اب وہ ایمانی لذت سے محروم ہو گیا، نماز کی لذت سے محروم، دعا کی لذت سے محروم، اللہ سے مانگنے کی بے شمار لذتوں سے محروم۔ بہرحال فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے کیا اختیار کی؟ سرکشی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کو کیا دی؟ اور دنیا کی چیز کا نام ہے، مولانا نبوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چیز تو دنیا از خدا غافل بدن، نئے قمارو نقرو فرزند بزن۔ دنیا مال دولت عہدے منصب کا نام نہیں، چیز تو دنیا کیا چیز ہے؟ فرمایا چیز تو دنیا از خدا غافل بدن، دنیا نام ہے خدا سے غافل ہونے۔ اس نے اگر ایک کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی ہے لیکن وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں، اس کے اندر جائز اور ناجائز کا پورا اہتمام، حلال اور حرام کا پورا خیال، ارب پتی ہونے کے باوجود وہ دنیا دار نہیں، کیونکہ دنیا نام کس کا ہے؟ آج خدا غافل بدن، اللہ سے غافل ہونے کا۔ یہ جو دنیا کے باوجود غافل نہیں ہے، یہ دنیا اس کے لیے وہ دنیا نہیں جس کی مذمت ہے۔ نئے دیواروں نقرو فرزند، بیوی مال دولت وغیرہ، اس چیز کا نام دنیا۔ اس لیے قرآن نے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے اللہ کے بندے کہ خرید فروخت، تجارت انہیں اللہ کی یاد سے غافل۔ اس لیے مومن بندوں کو حکم کہ یا ایھا الذین آمنوا، دنیا کمانے کو منع نہیں کیا گیا، ہاں اس بات کو حکم دیا گیا دیکھو یہ دنیا تم کو غافل نہ بنائے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
اور ایمان والا کس کو کہا جاتا ہے؟ جو اللہ کو مانے، انبیاء کو مانے، فرشتوں کو مانے، قیامت کو مانے، تقدیر کو مانے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو مانے، اس بات کو مانے کہ ایک وقت آنے والا ہے جب مجھے اپنی 60 70 80 100 سالہ زندگی کا مکمل حساب رب کے سامنے دینا پڑے گا۔ اس بات پر ایمان ہے ایک وقت آئے گا مجھے اس بڑی قیمتی جوانی کا رب کے سامنے حساب دینا پڑے گا، جس کا اس بات پر ایمان ہے میرے پاس جہاں جہاں سے مال آیا مجھے حساب دینا پڑے گا کہ مال کہاں سے آیا، کیوں آیا اس کا حساب نہیں، کہاں سے آیا۔ آئے مال تمہارے پاس ان حدود کے اندر لے کر آیا جو مال حاصل کرنے کے لیے حدود متعین کیے گئے تھے، یا ان حدود کو پامال کر کے مال آیا، مال کہاں سے خرچ کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں تمہاری اولاد اور تمہارا مال اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ مال سے اللہ نے منع نہیں کیا، اولاد سے قطع تعلق حکم نہیں دیا، بس یہ حکم دیا کہ یہ چیزیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ بنائیں۔ اور پھر اس کا انجام بھی دیکھو، اگر غافل بنائے تو انجام کیا ہوگا؟ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی ایسا کرے گا کہ اس کی اولاد نے اور اس کے مال نے اس کو اللہ کی یاد سے غافل بنایا، حلال و حرام، جائز ناجائز اس کو کوئی پرواہ نہیں، بس اس سے تو اپنے بچے کی ڈگری چاہیے، اپنے بچے کی ملازمت چاہیے، اپنے بچے کی شہرت چاہیے، اپنے بچے کے لیے زیادہ سے زیادہ مال چاہیے۔ اب بچہ جنت میں جاتا ہے جہاں اس کو کوئی پرواہ نہیں، یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ اولاد اس کو غافل بنا رہی ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی ایسا کرے گا کہ اس کی اولاد اور اس کے مال نے اس کو اللہ کی یاد سے غافل بنایا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ ہے ناکام۔ مال والے ناکام نہیں، اولاد والے ناکام نہیں، بلکہ وہ مال والے ناکام ہیں، وہ اولاد والے ناکام ہیں جن کے مال نے اور جن کی اولاد نے انہیں اللہ کی یاد سے کیا بنا